سب کے حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے. سب کے حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے حسب و نسب کے. اور میرا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا میری اہل بیت کی کروں گا. اور فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لوں گا، یعنی جنت کا دروازہ جب میں کھولوں گا تو اس میں سب سے پہلے جس میں جنت کو لے جاؤں گا وہ آل عبد المطلب کو لے جاؤں گا، یعنی میری اہل بیت کو. اہل بیت سب سے پہلے جائیں گے جنت میں. بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن ہم اس شان سے آئیں گے. آقا فرماتے ہیں میں محمد ہوں گا، میرے ساتھ علی ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ ہوگی، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اور دائیں بائیں ہماری جتنی اولاد ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی. اس شان سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ اہل بیت کی شان ہے. اہل بیت اطہار کا مقام بلند، بہت بلند، اس لیے کہ ان کو کیا نام دیا جائے؟ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے، جن کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ان کا ادب خود سکھایا. آقا علیہ السلام نے ان کا ادب خود سکھایا. فرمایا کہ میری اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہیں کرنا، ان کو تم کچھ نہیں سکھانے کی کوشش، ان سے سیکھنا. کیونکہ اللہ نے ان کے اندر علم لدنی اور علم و حکمت بھر دیا ہے. ان کی استادی نہیں کرنا، ان کے شاگرد بننا، ان کو اپنا پیرو نہ بنانا، ان کی پیروی کرنا. ارات الادب لفاضل النسب میں سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری آل سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے رہنا. دیکھیے یہ تعظیم اہل بیت ہے. ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے رہنا. اگر ان سے آگے بڑھو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس امت کی رسوائی اس لیے ہے کہ یہ امت اہل بیت سے تجاوز کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام میں 3 حرمتیں ہیں. آقا فرماتے ہیں 3 حرمتیں اسلام میں، 3 جو ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور اس کی دنیا کو محفوظ رکھتا ہے. دین محفوظ رہے گا، دنیا محفوظ رہے گی. صرف ہمیں 3 کام کرنا ہے، 3 حرمتوں کا خیال کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بھی ارات الادب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. آقا فرماتے 3 حرمتیں تم پر ہیں، اگر تم نے 3 حرمتوں کی حفاظت کی تو تمہارا دین بھی محفوظ، تمہاری دنیا بھی محفوظ. ضمانت کون دے رہا ہے؟ دین و دنیا کی حفاظت کی حضور دے رہے ہیں. اور فرمایا اگر تم نے حفاظت نہیں کی نہ تمہارا دین محفوظ نہ تمہاری دنیا محفوظ. نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی اگر تم نے 3 کی حفاظت نہیں کی. نمبر 1 تمہیں اسلام کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اسلام پر تمہیں عمل کرنا ہے. اسلام پہ عمل کرو، جو دین کے احکامات ہیں اس پر عمل کرو، اس کی حرمت کا خیال کرو. حالانکہ اس قوم کے پاس وہ بھی نہیں ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا اس قوم کی پہچان، ننگی فلمیں دیکھنا اس قوم کے جوانوں کی پہچان، عورتوں پہ بدنگاہی کرنا اس قوم کے جوانوں کی پہچان. شراب، شباب، جوا، سٹا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں. نہ دین کا خیال نہ مذہب کا خیال. فرمایا اسلام کی پہلی حرمت. دوسری حرمت کا میری یعنی اللہ کے رسول کی، حضور کی تعظیم کرنا جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول کا احترام کرنا جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے. پھر فرمایا میری اہل بیت کی حرمت، میری اہل بیت کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اب ان کی تعظیم اور محبت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں حکم دیا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، حضور سے کہلوایا گیا. اب محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے قلبی لگاؤ ہو، ان سے قلبی لگاؤ ہو، ان سے نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، ان سے بیر نہ ہو، ان کی کسی چیز پر اعتراض نہ ہو. ہاں اگر وہ خلاف شرع کام کریں، ایسی بات جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس سے ان کو دور کریں. خلاف شرع کام کرنے سے ان کو دور کریں. ایسا نہیں کہ خلاف شرع کام کریں تو بھی تائید کریں گے، استغفر اللہ. شریعت سے بڑھ کر کوئی
دین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن کیسے؟ ایسے نہیں کہ پبلک میں آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں، نہیں، ویسے جیسے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت نے کیا. مجھے وہ واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ ایک سید صاحب امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سید کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی حرام ہے، حضور نے حرام فرمایا. اور امام احمد رضا کسی کا لحاظ نہیں کرنے والی شخص، شریعت کی ننگی تلوار، پرتوے فاروق اعظم، شریعت کا معاملہ آئے تو کسی کو نہ دیکھا، نہ اپنے کو نہ بیگانے کو. بلال ہند، حسان الہند، نعت کہتا ہے تو حسان الہند ہے، عشق کرتا ہے تو بلال ہند ہے. اور جب کسی پر تیور دکھاتا ہے گستاخ رسول پر تو پرتوے فاروق اعظم نظر آتا ہے نا. یہ کوئی غلو نہیں، یہ حقیقت ہے. سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں دیکھی. اصلاح کا طریقہ کیا؟ سامنے سید ہے اور وقت کا مجدد ہے، ہاتھ پھیلا کر کہا، سید سخی ہوتا ہے، شہزادے میں جلدی کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ کے در کے فقیر کو یہ انگوٹھی مل جائے تو بڑی نوازش ہوگی. اور سید ہوتا ہی سخی ہے. فرمایا جب نسب سے پہچانے نہ جائیں تو سیدوں کے چہرے کی نورانیت، ان کے چہرے کی نورانیت، رنگ کیسا ہوگا لیکن چہرے پر ایسی نورانیت اور کشش ہوگی کہ دل اس کی طرف کھنچتا ہوگا. اور دوسری چیز اس کی سخاوت، کتنی غربت میں ہوگا لیکن ہوگا سخی، مانگنے والا نہیں ہوگا، دینے والا ہوگا کہ خون میں دینا ہے. لوگوں کو لوٹ کر نہیں کھائے گا، لٹانے والا ہوگا. آپ کہیں گے ثبوت کیا؟ میں نے کہا آج بھی جا کر دیکھ اجمیر شریف، آج بھی جا کے دیکھ بغداد شریف، آج بھی جا کے دیکھ کلیر شریف، آج بھی جا کے دیکھ دیوا شریف، آج بھی جا کے دیکھ مہاریرا شریف، آج بھی جا کے دیکھ بلگرام شریف، آج بھی جا کے دیکھ کچوچا شریف، آج بھی جا کے دیکھ کربلا شریف، اور سب شریف جا کے دیکھ نجف اشرف. ہر جگہ لوٹنے والے ملیں گے، یہاں لٹانے والے ملیں گے. آج بھی 24 گھنٹے لنگر چلتے، جس کا کہیں گزارنا ہو ان آستانوں پہ چلا جائے، کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو آسانی سے مل ہی جائے. ارے وہاں پہ بیٹھنے والے فقیر آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ مالدار ہو گیا اجمیر شریف کی چوکھٹ پہ. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، مالیگاؤں کا ایک فقیر مجھے ملا، اس کے ہاتھ میں سوٹا تھا، جانتا ہوں اس کو، نام بھی جانتا ہوں اس کا، نام بھی مجھے معلوم، داڑھی سفید ہے اس کی، تھوڑا سا موٹا ہے، پیٹ بھی بڑا ہے. ہاتھ میں چابک لے کے کہا خواجہ دے، کوئی بھیج. مجھے دیکھا تو بولا سید صاحب مجھے پہچانا. میں نے کہا نہیں پہچانتا تم کو. کہا مالیگاؤں میں رہتا ہوں. میں نے کہا پھر تو یار پہچانی نہ پہچانے بھی تو تم میرے اپنے. کہا کہ مانگتے کیوں ہو؟ حضرت 2 بار عمرہ کر چکا ہوں یہیں سے مانگ مانگ کے، ہاں، اور ابھی آج کی تیاری کر رہا ہوں، دعا کرو کام ہو جائے. اب میں اس کو کیا مسئلہ سمجھاؤں کہ مانگ کر ایسا. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی ہنسنے کی بات، یہ سچی، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جھوٹوں پہ اللہ کے نام. حالانکہ مانگ کے عمرہ حج کو نہیں جا سکتے، لیکن اس کی اپنی بات ہے. وہ میری کہاں سننے والا تھا، میں نے بھی کچھ دے دیا. ارے ابلے آپ رکھو حضرت چائے مت کے، مجھ سے تھوڑا چائے پیتے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے تیرے ساتھ چائے نہیں پینا ہے. ہاں میں نے اس کو کچھ دیا، کہا نہیں آپ رکھو. میں نے کہا نہیں آپ رکھ لو، چلو کچھ رکھ لو. لیکن وہاں چوکھٹ پہ بیٹھنے والے وہاں ایسا سخی ہے میرا خواجہ حسین کا بیٹا، اتنا سخی ہے، واہ کیا خواجہ ہند، وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تھے. وہ سخی داتا لوگ. تو امام اہل سنت نے کہا سید بادشاہ سے بہت خوبصورت انگوٹھی. دیکھو انداز اصلاح، اللہ ہمیں بھی حسن ادب دے، حسن ادب دے. مجدد وقت نے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت نے کہا حضور انگوٹھی خوبصورت ہے، عطا فرما. انہوں نے اتاری، جذبات میں دے دی، وہ چلے گئے. جانے کے بعد اس میں پھر سونا ملایا اور اس کو جو جینٹس انگوٹھی تھی اس کو لیڈیز کروایا، اور ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک نگینے والی ایک کھڑے والی دوسری بنوائی، اور وہ دونوں تیار کر کے پھر ایک ساتھ میں خط بھیجا. چونکہ شہزادے صاحب سونا مردوں کو حرام ہے، آپ کے نانا نے حرام کیا، آپ کی ہاتھوں میں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے میں نے وہ انگوٹھی مانگ لی تھی. چاندی کی پہننا جائز ہے، وہ بھی ایک اور ایک نگ والی. تو یہ جو سونے کی انگوٹھی جو بڑھا کے سونا دیا ہے، یہ سیدانی صاحبہ آپ کی بیوی کے لیے ہے، اور یہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے یہ حضور کے لیے ہے. اگر قبول کر لیں تو فقیر کی عزت بڑھ جائے.
یہ طریقے ہیں ہمارے اسلاف کے، جنہیں عزت ملی ان کی عزت کی وجہ سے، جن لوگوں نے عزت پائی ان کی عزت کی وجہ سے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آل کی عزت کرو، اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میرے بعد، بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، اور اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ محمد الرسول اللہ کا خیال کرو ان کی اہل بیت کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا جیسی تعظیم محمد الرسول اللہ کی کر سکتے ہو ان کی آل کی بھی ویسی ہی تعظیم کرو۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے علامہ جامی لکھتے ہیں اگر قرآن مقدس پورا کے پورا ایک طرف رکھا ہو تو اس کا جیسا احترام کیا جائے گا، اگر اس میں سے ایک آیت نکال لی جائے تو اس آیت کا ایک آیت کا یہ کہہ کر کہ کیا ایک ہی آیت ہے تھوڑی احترام اس کا جائے گا، نہیں، اس کا بھی احترام ویسے ہی ہوگا جیسے پورے قرآن کا احترام ہے۔ اب وہ احترام، ان کی محبت کا فائدہ کیا؟ دیکھو محبت نمبر ایک، توجہ کر لیں، اب محبت کا مطلب ان سے ہر حالت میں پیار کرو۔ اگر وہ تمہارا دوست ہے تو بھی پیار کرو، اور تمہارا دشمن ہے، ہاں پہلی بات تو دشمن نہ بناؤ، لیکن اگر وہ خود ہی لڑنے پر آ جائیں تو شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اگر سید تم سے لڑنے پر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، تم چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا قرب دے گا اس کے بدلے۔ وہ تم سے لڑے تم نہ لڑو، خاموش رہو۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، کبھی کسی موقع پر کہا تھا، فقیری نے کہا تھا کہ سید سے نہ لڑنا اللہ کی آزمائش، اگر لڑائی ہو جائے تو ہار جانا، چپ چاپ بیٹھ جانا سر نیچا کر کے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جیتنے کی کوشش کرو گے تو یزید بنو، سید سے، اہل بیت سے جیتنے کی کوشش کرو گے تو کیا بنو گے؟ یزید، اور اگر ہار جاؤ گے تو سید الطائفہ جنید بن جاؤ۔ ہارنے والا جنید بنتا ہے، جیتنے کی کوشش کرنے والا جیت تو سکا نہیں۔ تو اہل بیت کا احترام کرو، تعظیم کرو، حضور کے خون کی وجہ سے احترام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اب محبت کی بات کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، تو ان سے محبت، اگر وہ کوئی غلطی کرے اچھے سے اصلاح کرو، ان سے نفرت مت کرو، ان کی برائی مت کرو، ان کی غیبت نہ کرو، یہ محبت کا تقاضا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی قرات الادب سے پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان کوئی آتا ہے محفل میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے درمیان کوئی محفل میں آتا ہے تو گویا تمہاری مرضی ہے تم اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو۔ تمہاری محفل میں کوئی آئے تو تم اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو، تمہاری مرضی ہے، لیکن فرمایا میری آل آ جائے تو تمہیں اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہو۔ بنو ہاشم کے لیے تم اٹھ کے کھڑے ہوا کر، اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر حضور کی آل محفل میں آئے اور تم غرور گھمنڈ کی وجہ سے، دولت کا غرور، حسن کا غرور، علم کا غرور، تقوی کا غرور، پرہیزگاری، کوئی غرور تمہارے اندر ہو کہ ہم تو یہ ہیں، اگر ان کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سن لیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اولاد کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ لا علاج بیماری میں گھلتے رہو گے، لا علاج بیماری کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر لا علاج بیماریوں سے بچنا ہے تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے، آل مصطفیٰ کا احترام کرو۔ حضور کی آل آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کرو ان کی، زبردستی نہیں، دل سے تعظیم کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ایک مقام پہ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت ضرور کروں۔ ذرا سن لے، بہت خوبصورت بات ہے، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ ضرور کروں گا یہ تو سن لیا، آگے کا جملہ فرمایا اگر ان کے نام اعمال میں روئے زمین کے تمام انسانوں کے برابر گناہ، پاپ اور برائیاں موجود ہوگی تو بھی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ دنیا کے تمام انسانوں کے برابر، روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر اگر ان کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری اولاد کا احترام دل سے کرتے ہوں گے، زبان سے ان کی اظہار کرتے ہوں گے۔ فرمایا جب وہ مشکل میں آتے میری اولاد تو ان کی مشکل دور کرتے ہوں گے، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہوں گے۔
فرمایا جب لوگ ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ ان کی حمایت پر کھڑے ہوتے ہوں گے، ان کی تائید پہ کھڑے ہوتے ہوں گے، ایسے لوگوں کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ یہی تو امام مالک اور امام اعظم کی شہادت کا سبب بنا۔ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ امام اعظم کی وفات نہیں ہوئی، یعنی ان کی طبعی موت نہیں ہوئی، بلکہ امام اعظم شہید ہوئے ہیں۔ شہید امام مالک شہید ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ امام مالک اور امام اعظم اہل بیت سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے جو پوتے تھے، ان لوگوں کے لیے ان بزرگوں نے فرمایا کہ ان کی حمایت کرو۔ امام اعظم نے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ اس زمانے کے سادات کے لیے وقف کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ ان کی حمایت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ امام اعظم اس طرح کی بات کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو لگا کہ امام اعظم جیسا ان کے پلے میں ہے، تو پھر اس نے ایک بہانہ سوچا کہ ان کو مار ڈالنا ہے۔ اگر سید کا عاشق کہہ کر کے مار ڈالوں گا تو بہت مسئلہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہے۔ فرمایا میں قاضی نہیں بنتا، تو پھر جیل میں ڈال دیا۔ روزانہ امام اعظم کے سر پہ چابک مار دیا۔ اہل بیت کی محبت اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی آپ اور ہم سمجھتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے جس کو بیان کیا کہ ہم آل محمد جس کی محبت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ امام اعظم کو چابک مارتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے مارا کرو لیکن مجمع میں دیکھ لیا کرو کہیں میری ماں تو نہیں کھڑی ہے۔ امام اعظم کو مارا، محبت اہل بیت میں۔ آخری میں بہت اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئے نا، ان کو زہر دے۔ اور امام اعظم جو ہے وہ 2 شعبان المعظم کو شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت اہل بیت کی محبت میں ہوئی۔ امام مالک کو ان کا منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا اور ان کے بازو توڑ دیے اور کہا کہ اہل بیت سے جو تم تائید کرتے اس کو چھوڑو۔ تو امام مالک نے فرمایا میں اس کو چھوڑنے کا نہیں، اور پھر فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، امام دار الہجرہ ہوں۔ کل اہل بیت سے جیسی محبت کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں، چاہے میرا انتقال ہو جائے۔ امام نسائی نے مولائے کائنات کی فضائل پہ کتاب لکھی، ان کو بھی مارا اور ادمرہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اور جب امام نسائی کو مار رہے تھے تو پبلک بھی بھاگ گئی۔ پبلک تو پبلک ہی ہوتی ہے، اور دمشق کی بات ہے، ملک شام کی بات ہے۔ امام نسائی کو مارا، ادمرہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر آپ کے شاگرد پلٹ کر آئے تو کچھ سانسیں چل رہی تھی۔ فرمایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے مکہ لے چلو اور مکے میں جہاں سادات کا محلہ ہے بنو ہاشم کا، مجھے اسی میں دفن کرو۔ تو امام نسائی کو جب لے کر کے چلے، سیاہ ستہ میں سے ایک صحیح ہے نا، تو جب لے کر کے چلے تو رم اللہ کے مقام پر امام نسائی کی شہادت ہوگی۔ پھر ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر برسوں بعد آپ کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہاں سے نکالا اور آپ کی وصیت کے مطابق لے جا کر کے آپ کو جو ہے وہ مروہ پہاڑی کے پیچھے دفن کیا۔ امام اعظم کی شہادت اہل بیت کی محبت کی، ان کی تائید کی وجہ۔ امام مالک کی شہادت اہل بیت کی محبت اور تائید کی وجہ۔ امام شافعی کو گالیاں دی کہ یہ رافضی ہو گیا۔ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے آج میرے دل میں ایک بات آئی، اگر کبھی آپ لوگ زندہ رہیں یا میری اولاد جو ہیں ان سے کہتا ہوں، جب امام شافعی نے 4 مصرے کہے جس کو جد الممتار میں میرے امام نے لکھا، بہت اہل بیت کی بات کرتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی قریشی تھے، اہل قریش میں سے۔ یہ بکرے والے بڑے والے قریشی نہیں، یہ چھوٹی قاف والے یہ قریش ہے، وہ بڑی قاف والے قریش جن کا ذکر قرآن میں، جو حضور کے خاندان والے، حضور کے قبیلے والے، وہ قریش سے تھے۔ لإلاف قریش جن کے لیے ہے، وہ ان قریش کے لیے جو نبی کے قبیلے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی قریشی تھے۔ تو امام شافعی کو لوگوں نے کہا یہ رافضی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لو کان رفضا آل محمد، لو کان رفضا آل محمد یشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی رافضیت ہے تو شافعی کہتے ہیں سارے جن اور انسان گواہ ہو جائے کہ پھر شافعی رافضی ہو گیا۔ آ جاؤ تمہارے باپ سے کیا کرنا، ہو گیا۔
فتویٰ لگاتے رہو. شافعی کہتے ہیں پھر گواہ ہو جائے سارے جن اور انسان. امام شافعی کہہ رہے ہیں جاؤ. اس لیے کہ جنت شافعی نے ان اہل قلم سے تھوڑی لینا تھا. جنت تو قاسم نعمت سے لینا تھا جنہوں نے کہا میری اہل بیت سے محبت کر. حالانکہ شافعی کبھی راضی نہیں ہوئے, کیونکہ شافعی تو کہتے ہیں کہ ہم جب اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں تو بے وقوفوں کو ہم خارجی اور ناسبی لگتے ہیں, اور جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں صحابہ کی تو ہم بے وقوفوں کو, بے وقوف کہاں اپنی قصیدہ پورا آپ کا, بے وقوفوں کو ہم خارجی اور ناسبی لگنے لگتے ہیں جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں, اور جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی لگنے لگتے ہیں. تو نہ ہم خارجی ہے, نہ ناسبی, نہ رافضی ہے, ہم تو اہل سنت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. تو امام شافعی کہتے ہیں, اور انہوں نے جو کہا, جو میں بات کہہ رہا تھا میرے بچوں کے لیے, جو میرے ساتھی میری موت کے بعد حیات رہیں گے, جو میرے جنازے میں شریک رہیں گے, میری ان سے گزارش ہے ایک کاغذ پر یہ 4 مصرے لکھ دینا شافعی کے, جس کو جد الممتاع میرے امام نے لکھا. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. یہ 4 مصرے میرے کفن میں لکھ کے رکھ دیے, جو رہے وہ, جب رہے وہ, رونے دھونے میں لوگ بھولے نہیں, یہ میرے سینے پہ لکھ کر رکھنا. امام شافعی کے 4 مصرے کیا؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آل النبی, مجھے بہت کیف ملتا ہے جب پڑھوں. شافعی کہنا اتنا بڑا مجتہد, بخاری جیسے جس کے پیچھے چلتے ہوں. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. کہتے آل نبی میرا ذریعہ ہے. کون سا ذریعہ؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کون ہے؟ آل نبی میرا ذریعہ. وہم الیہ وسیلتی, اور وہی اللہ تک پہنچنے کا میرا وسیلہ ہے. ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی, اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ میری نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ اور میری نیکیوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ اہل بیت سے وفاداری کی وجہ سے میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب سمجھے اس کا مطلب کیا؟ آل النبی ذریعتی, پڑھیے, ذریعتی وہم الیہ وسیلتی, مل کے پڑھو. سیدہ پاک کے کرم کی محفلیں ہیں, ان کے کرم کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی, آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. اور ایک مقام پر وہی لکھتے ہیں, یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. فرماتے ہیں نبی کی اہل بیت, آپ لوگوں کی محبت کو قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا, اور کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیتے؟ محبت کرو سچے دل سے. تو عرض کر رہا تھا, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا جو میری اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرتے, ان کی خدمت